الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈز مدنی چینل کا بہت ہی پیارا انفارمیشن سے بھرپور پروگرام جس کا نام ہے پیارے بچوں لائف آف محمد۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا پروگرام کا نام سے ہی واضح ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہمارے پروگرام سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے ہم سنیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی بات بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ بات تمہیں یاد آ جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے ایک بار پھر بتائیں گے، لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جس کا پہلا سیگمنٹ ہے کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا
سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا دو جگہ کے تاجدار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ الکریم۔ جی پیارے بچوں، یہ غلام طہٰ عطاری نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے کہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں بام العالم دین مفتی اسلام بنائے۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں، جس کا دوسرا سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ، انفارمیشن سے بھرپور واقعہ جو ہے ہم آج سنیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اپنی امی جان کے ساتھ اپنی نانی کے یہاں جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ اپنی نانی کے یہاں جا رہے تھے۔ آپ میں سے بہت سارے بچے ہوں گے جو اپنی نانی کے گھر پہ جاتے ہوں گے اپنی امی کے ساتھ، تو اسی طرح وہ بھی اپنی نانی کے گھر جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ کہ ان کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر غلام بنا لیا، پھر انہیں مکے میں لا کر ان لوگوں نے بیچ دیا۔ جی ہاں پیارے بچوں، پہلے کے زمانے میں جو ہے بچوں کو بھی لوگ جو ہے غلام بناتے تھے، جو بڑے تھے ان کو بھی مطلب ان کو گرفتار کر کے ان کو پکڑ کر غلام بنایا کرتے تھے اور ان سے اپنے گھر کا کام کاج کروایا کرتے تھے، اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ ان سے کام کروایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر غلام بنا لیا، پھر انہیں مکے میں لا کر لوگوں نے بیچ دیا، پھر انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خرید لیا۔ جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گفٹ کر دیا۔ جی ہاں پیارے بچوں، کن کو گفٹ کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ کن کو گفٹ کیا؟ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے گفٹ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان آپ کے گم ہو جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ جو ہے آپ کے ابو جان روتے تھے اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے کئی مرتبہ آپ تلاش کر چکے تھے۔ ان کے ابو جان ان کو ڈھونڈ بھی رہے تھے، روتے بھی تھے اور ان کو تلاش بھی کر رہے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے یا ان کے علاقے میں سے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آئے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں ہیں۔ کیا دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہاں مکے میں موجود ہیں اور ان کے والد تو انہیں اپنے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں تلاش کر رہے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے جیسے ہی وہ حج کر کے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد کو جا کر بتا دیا کہ آپ کا بیٹا مکے میں، ہم نے ان کو دیکھا تھا، وہ تو مکے میں ہے، آپ یہاں پریشان ہیں، آپ یہیں رو رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان اور آپ کے چچا کچھ رقم لے کر آئے اور ان کے پاس جو ہے کچھ رقم بھی تھی، تو وہ آئے تھے اس لیے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کروائیں اور پھر اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور پھر اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اگر کوئی بچہ جو ہے گم ہو جاتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے اپنے والدین کے پاس کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جا کر پہنچوں۔ جب وہ مکے میں آئے تو اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے اور عرض کیا، حضور آپ تو مکے میں رہنے والے ہیں اور مکے میں رہنے والے لوگ تو بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور جو ان کے پاس قیدی آتے ہیں انہیں آزاد بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم پر احسان کریں اور یہ رقم قبول کر کے آزاد کر دیں، بلکہ جو رقم بنتی ہے اس سے بھی زیادہ لے لیں۔ کیا کہا؟ جو رقم بنتی ہے اس سے بھی زیادہ لے لیں اور آپ ہم کو یہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ دے دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بس اتنی سی بات ہے. کیا فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے, آپ کو اپنا بیٹا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زید کو بلاؤ اور ان سے پوچھو, اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہیں تو آپ جو ہے ان کو اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں, اور اگر وہ نہ آنا چاہیں تو انہیں مجبور نہ کرنا. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. جب حضرت زید رضی اللہ عنہ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ کیا فرمایا کہ زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی, جی ہاں یہ میرے ابو جان ہیں اور یہ میرے جو ہے چچا جان ہیں. اللہ پاک آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے. کیا فرمایا کہ میرے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, کہ آپ میرے بارے میں بھی جانتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے, یا تو میرے ساتھ رہنا چاہو تو میرے ساتھ رہ لو, اور اگر آپ اپنے والدین کے پاس جانا چاہیں تو آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے, حضور آپ تو میرے ابو بھی ہیں, آپ تو میرے چچا بھی ہیں, اور آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتا. اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. جی ہاں پیارے بچوں, حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ابو جان اور آپ کے چچا جان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے, انہوں نے اس محبت کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے, اور خوشی سے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے. جی ہاں تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں اور محبتیں صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی تھیں. جی ہاں, اور بچے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں, اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو ایک طرف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بٹھاتے تھے اور دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بٹھاتے تھے, اور پھر جو ہے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے, بچوں سے بہت پیار بھی کیا کرتے تھے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور اپنے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے, فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سے جو چھوٹے ہیں ہم ان سے محبت والا انداز اختیار کریں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں اور جو ہم نے علماء کرام سے سنی ہیں تو ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں کہ بچوں سے محبت بھی کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, آمین. جی ہاں پیارے بچوں, یہ سیگمنٹ لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اختتام کو پہنچا. آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے, اور وہ ہے اسکول میں یا گھر میں ایک دوسرے کی طرف چیزیں پھینکنا. پیارے بچوں, بعض بچے گھروں میں کھیل کود کرتے وقت کھلونے اور چپلیں وغیرہ اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف مارتے ہیں یا ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں. یہ اچھے بچوں کا کام نہیں اور بہت ہی بری عادت ہے. اسی طرح کچھ بچے اسکول میں مذاق میں ایک دوسرے کی چیزیں پھینکتے ہیں, جیسے کاپی بک اٹھا کر ایک دوسرے کی طرف پھینک دیتے ہیں, یا کسی نے جیسے ایک بچے نے پینسل مانگی تو پینسل پھینک دیتے ہیں. یہ عادت اچھی نہیں ہے. جب ہم کسی کی طرف چیز پھینکتے ہیں تو اس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں اور گھر والوں کی عزت کریں
اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز دینی ہو تو اسے پیار سے دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، اچھے بچے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے ایک دوسرے کی طرف چیزوں کو نہیں پھینکنا چاہیے۔ جی ہاں، جو ایک دوسرے کی طرف چیزوں کو پھینکتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہوتے۔ ہم نے تو اچھا بچہ بننا ہے نا، ہم نے کیا بننا ہے؟ اچھا بچہ۔ تو ہم نے چیزوں کو ایک دوسرے کی طرف نہیں پھینکنا، کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ یہاں کمپلیٹ ہو چکا۔ آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور ہم اس سنت کی کرنیں سیگمنٹ میں آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت میں سے کوئی ایک سنت آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آج جس سنت کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے چپل پہننا یا جوتے پہننا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوتے بکثرت استعمال کیا کرو، کیونکہ بندہ جب تک جوتے پہن کر رکھتا ہے سوار کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جوتے یا چپل پہننا یہ ایک اچھی عادت بھی ہے، اور اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ آئیے ہم آپ کو فائدے بیان کرتے ہیں۔ جوتے پہننے سے ہمارے پاؤں گندے نہیں ہوتے۔ کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ کیا ہے؟ جوتے پہننے سے ہمارے پاؤں گندے نہیں ہوتے۔ جوتے پہننے سے ہمارے پاؤں گندے نہیں ہوتے۔ ہمارے پاؤں کانٹے وغیرہ لگنے سے بھی محفوظ رہتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے گھر سے اگر باہر نکلیں تو جوتے یا چپل استعمال کیا کریں گے، جوتے اور چپل استعمال کیا کریں گے، کیونکہ اگر ہم جوتے یا چپل نہیں پہنیں گے تو باہر جائیں گے، وہاں پر مطلب گندگی بھی پڑی ہوئی ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کانٹے پڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پاؤں پہ لگیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جوتے یا چپل پہننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سردیوں میں پاؤں کی حفاظت کرنے اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لیے جوتے کافی فائدہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی جیسے گرمیاں چل رہی ہیں، اگر بغیر چپل پہنے یا بغیر جوتے پہنے اگر ہم زمین پر چلیں گے تو ہمارے پاؤں جو ہے وہ دھوپ کی وجہ سے جلنا شروع ہو جائیں گے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ جوتے یا چپل پہن کر ہم باہر نکلیں گے تو ہم اس دھوپ سے، اس گرمی سے بھی بچ جائیں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ جوتے یا چپل پہننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ تو ہم جب بھی چپل پہنے یا جوتے پہنے تو اس وقت کیا نیت کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نیت کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا تو اللہ پاک اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے جوتے پہنیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی ادا کو ادا کریں گے۔ تو کریں گے بچوں؟ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں اختتام کو پہنچا۔ اب آپ سے ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، جب تک ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا